یہ سگریٹ کے دھوئیں میں تمہیں دو چہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ وہ دو محبوب کے چہرے ہیں جنہوں نے کبھی یہ وعدے کیے تھے کہ ہم جدا نہ ہوں گے۔ آج جب وہ سگریٹ جلاتا ہے تو اس کے دھوئیں میں اس کے محبوب کی ایک صورت نظر آتی ہے، اور ادھر جب وہ چائے کی پیالی لے کر ٹہلتی ہوئی ہلکے ہلکے قدموں سے چھت پہ جاتی ہے تو اس چائے کی پیالی میں اڑتے ہوئے بھاپ میں اسی بھی محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے، اور دونوں چپ چاپ چہل قدمی کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور 14ویں شب کے چاند میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بھی تنہا کہیں دور چاند کو نہارتا ہوا اپنی محبوبہ کو یاد کر رہا ہے، اور وہ بھی چائے کی پیالی ہاتھ میں تھامے کبھی اڑتے ہوئے بھاپ کو اور کبھی چاند کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن ان دونوں کی بے انتہا محبت میں یہ دوریاں کس نے لا دی؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ بے انتہا محبت کرنے والے اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے محبوب کو کبھی چاند میں، کبھی سگریٹ کے دھوئیں میں، کبھی چائے سے اڑتی بھاپ میں، کبھی پانی کے ٹھہراؤ میں انہیں محبوب دکھائی دیتا ہے، کبھی درپن میں ان کی آنکھوں میں ان کے محبوب کا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ کیوں ظلم کرتے ہیں لوگ؟ کس کے دباؤ میں آ کر اتنے چاہنے والوں سے جدا ہو جاتے ہیں؟ کیوں ان کی چاہت کا خیال نہیں کرتے ہیں لوگ؟ کیوں دو چاہنے والوں کے بیچ میں دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، اور دونوں تنہا تنہا اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں کو روز مار رہے ہوتے ہیں؟ نہ کسی سے بول پاتے ہیں، نہ کسی کو دکھا پاتے ہیں، اور پھر دونوں محبوب کے اندر اتنی غلط فہمیاں آ جاتی ہیں کہ نہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، نہ باتیں کرنا چاہتے ہیں، نہ دوریوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ جب بھی آپ کا محبوب آپ سے دور ہو جائے تو ایک قدم آپ چل کے اس کی طرف جانا، مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کی طرف چل کر آئے گا، اور دھیرے دھیرے دونوں کی غلط فہمیاں مٹتی جائیں گی۔ پھر اکٹھے چائے پی لینا، اور دونوں بھاپ کے اس پار سے اصلی چہرہ دیکھنا، اور نم آنکھوں سے ہلکی سی مسکراہٹ سے دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو جان لینا۔ میں دل سے یہی دعا کرتی ہوں کہ کسی کا محبوب جدا نہ ہو، دونوں کی آنکھیں جدائی کی وہ رات نہ دیکھیں، کبھی دونوں کے بیچ اتنی دوریاں نہ ہوں کہ چاند کو دیکھنا پڑے۔ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہر محبوب اپنی محبوبہ کی باہوں میں باہیں ڈالے، چاند کو ایک ساتھ اکٹھے ہو کر دیکھے، اور وہ چاندنی شب ان کی پیار کی، ان کی بے لوث محبت کی گواہی دے گی، کیونکہ یہ کئی ایک رشتہ ہے جو دو وجود کو زندہ رکھتا ہے۔ ہم کیا ہیں یہ بتاتا ہے، باقی ہر رشتے، ہر ناطے تو ہم نبھا ہی لیتے ہیں، بس اسی رشتے میں چوک ہو جاتی ہے اور ہم ادھورے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ادھورے پن کے شکار ہونے سے پہلے ایک بار سوچ لیں اور خود کو مکمل کر لیں۔ جتنا تکلیف محبوب سے جدا رہنے پہ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ناپسندیدہ انسان کے ساتھ رہنے میں ہوتی ہے، اور دو طرح کی تکلیفیں جھیلتے جھیلتے انسان
کب اپنی ہر خواہشوں کا گلا دبانے لگتا ہے اسے بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہم ہر لوگ، ہمارے جیسے ہر انسان اپنے ہی گناہ گار ہیں، اپنے ہی قاتل ہیں۔ اپنے ہی محبوب سے دور ہو کر ہم روز خود کو مار رہے ہوتے ہیں۔ بس تھوڑی سی کوشش کریں اور اپنے محبوب کو، اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے، ملنے کے لیے لوگوں سے، اپنوں سے منتیں کریں، انہیں ایک بار سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی کو ادھورے پن کے حوالے مت کریں، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور جوانی بھی ایک بار ملتی ہے۔ کہاں یہ دور پھر آنے والا ہے، کہاں یہ لوگ پھر آنے والے ہیں۔ ہم سے پہلے جو گئے تھے وہ بھی تو نہیں آئے واپس، وہ بھی اپنی خواہشوں کا گلا دباتے دباتے آج منو مٹی تلے دب گئے ہیں، وہ بھی ادھورے پن کا شکار ہو کر چلے گئے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے آج ان کی قبروں پہ رونے والا بھی کوئی نہیں ہے، پھر وہ کیوں ساری زندگی روتے رہے، تڑپتے رہے اپنی محبوب کی آغوش کے لیے؟ ہمیشہ خواہشیں، ہمیشہ اپنے ارمانوں کو مارتے رہے، انہیں دیدار تک میسر نہ ہوا۔ ان سے کچھ سیکھ لو اور آج کے دور کو روک لو، جی لو، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، صرف ایک بار ملتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ داستان، میری یہ کہانی، میری یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں اور لائک کر دیا کریں۔ میں بھی اپنے سپنوں کو جینا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کا اگر سہیوگ رہے گا تو میں بھی اپنی ہر خواہشوں کو پورا کر لوں گی۔ میں بھی دنیا سے ہار کر اس دنیا میں آئی ہوں، اس یوٹیوب چینل پہ آئی ہوں۔ پلیز ہمارا بھی سپورٹ کریں، ہماری باتوں کو دل سے سنیں اور ہمارے سپنوں کو بھی پورا کرنے میں اپنا تھوڑا بہت سہیوگ دیں۔ میں آپ لوگوں کی شکر گزار رہوں گی۔ مجھے پتہ ہے میرے اندر بہت کمیاں ہیں، میں اس کمیوں کو سدھارنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنی خواہشوں کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہوں۔ اپنے سپنوں کو سچ کرنے کا یہ پہلا قدم ہے ہمارا، اور میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہمارا تھوڑا